اولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں تو بہت معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہیں ان کی معافی یہ بڑی معافی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں جو فتنہ پرور لوگ ہوں، شر انگیزیاں کرنے والے ہوں، جب مالک ان کو معاف کر رہا ہے تو باقی گناہ کرنے والوں کو کیوں معاف نہیں کیا جائے گا؟ فتنہ فساد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورے معاشرے کے اندر ناسور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لے، اس گناہ کا تعلق اس کی ذات سے ہے، اس کی تنہائی سے ہے، لیکن یہ جو شر انگیزیاں ہوتی ہیں، کبھی اس گھر میں آگ لگا دی، کبھی اس کو خراب کر دیا، کبھی اس کو خراب کر دیا، کبھی ادھر فتنہ ڈال دیا، کبھی ادھر فتنہ ڈال دیا، تو مالک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیں اور پوری توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور جو انہوں نے لگائی بجائی تھی اس کو واضح کر دیں، تو فرمایا ہم ان کو بڑا معاف کرنے والے ہیں، ہم مہربان ہیں۔ جب ہم اس آیت مقدسہ کو دیکھتے ہیں تو اسی آیت مقدسہ میں ہمیں توبہ کی شرائط کا معلوم بھی ہو جاتا ہے۔ مختلف جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، مالک سے معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی زمانے میں ایسا جرم نہیں ہے، کوئی جرم ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے واضح کہا کہ شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے، تو مالک نے فرمایا جب اس کی معافی مانگو گے تو وہ بھی معاف کر دوں گا۔ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی معافی نہ ملتی ہو۔ جب تک بندے کی سانسیں جاری ہیں تو بندہ معافی مانگتا جائے، مالک اس کو معاف فرماتا رہتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو شرط یہ فرمائی تابو۔ اصل یہ جو تابو ہے اس کے اندر شرمندگی کے معنی پائے جاتے ہیں کہ وہ جس گناہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے اس پہ شرمندہ بھی ہو۔ ایک بندہ گناہ کیے جا رہا ہے، شرمندہ ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، تو اب گویا کہ وہ دل سے معافی نہیں مانگ رہا۔ تو ایک شرط توبہ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرمندگی اس کو ہو اس گناہ کے اوپر، وہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، آئندہ میں نہیں کروں گا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو سے معافی مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَصْلَحُ، اور وہ بندہ اپنی صلاح کر لے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے وقتی طور پہ تو کم از کم اس گناہ کو چھوڑ دے۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو گناہ اس کے اندر موجود ہے اس گناہ کو اب چھوڑنے کا پکا ارادہ رکھتا ہو۔ شراب نوشی سے بندے نے توبہ کرنی ہے تو بندہ ایک تو شرمندہ ہو کہ نہ، واقعی دل سے اس کو شرمندگی ہو کہ نہ مجھے نہیں پینی چاہیے تھی، میرے آقا نے منع کیا ہے، میرے رب نے منع کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، میں غلطی کر بیٹھا۔ اچھا پھر دوسری شرط کیا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح کیا کرے؟ اس کو پینے کا پکا ارادہ کر لے کہ میں اب نہیں پیوں گا، اب میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اب میں اس کے قریب تک نہیں بھٹکوں گا۔ اور تیسری ہے وَبَيَّنُوا، صاف صاف وضاحت کر دے۔ اس کی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ تو توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مستقبل کے اندر یہ پختہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ کے بعد اس گناہ کو ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں پائی جائیں تو بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ سمجھے کہ توبہ قبول ہے۔ اچھا اب وقتی طور پہ اس بندے کے دل کا ہر حصہ یہ گواہی دے رہا ہو کہ نہیں یار میں اپنی بات پہ سچا ہوں، مجھے شرمندگی بھی ہے، میں اب یہ پکا ارادہ کرتا ہوں آج کے بعد نہیں پیوں گا، اور میں اب بھی اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں انشاءاللہ اپنی توبہ پر قائم رہوں گا۔ اس بندے نے ابھی یہ پختہ ارادہ کیا، 10 منٹ بعد پھر اس سے وہ گناہ ہو گیا، 10 منٹ بعد پھر اس سے گناہ ہو گیا، لیکن وہ بندہ اپنی توبہ کی روٹین نہ توڑے اور توبہ کے اندر مذاق بھی نہ ہو کہ ابھی میں توبہ کر لیتا ہوں بعد میں معافی مانگ لوں گا، یہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق ہے، دین کو ہلکا جاننا ہے، یہ تو کہیں کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔
لیکن جب بندہ اسلام نے یہ قید نہیں لگائی کہ جب ایک بار بندے سے گناہ ہو گیا اس نے معافی مانگ لی اب دوبارہ گناہ نہیں کر سکتا، یا 3 بار نہیں کر سکتا، یا 5 بار نہیں کر سکتا، یا 10 بار نہیں کر سکتا. کہا نہیں، جب تو نے معافی مانگنی ہے تب تیرے اندر یہ 3 چیزیں ہونا لازم ہے. تو نادان ہے، تو کمزور ہے، شیطان کے بہکے میں آ سکتا ہے، وسوسے میں آ سکتا ہے، تو سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو 1,00,000 بار بھی غلطی کرے تو 1,00,000 بار تو معافی مانگ لے. لیکن جب معافی مانگے تو معافی کا یہ حکم ہے کہ اس گناہ پہ تجھے شرمندگی ہونی چاہیے، اور پھر تجھے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ میں آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا. اس کا اس وقت پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں بالکل اور واقعی اس کا ذہن ہو کہ میں آئندہ نہیں کرنا، اور وقتی طور پہ اس گناہ کو چھوڑ بھی چکا ہو. لیکن کل اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ غلطی پھر کر بیٹھے، وہ پھر معافی مانگ رہے، اس کے لیے پھر معافی کا دروازہ کھلا ہے. اور ایک شرط یہ بنتی ہے ان تینوں شرطوں سے الگ، اگر اس کے ذمے کوئی دین ہو تو وہ دین اتارنا، کسی کا کوئی دینا ہو تو وہ اتارنا. وہ بندوں کا دینا ہو تو وہ اتارے، وہ اللہ کا دینا ہو تو وہ اتارے. بندوں کا دینا کیا ہے؟ کسی کا قرض دبا لیا تو وہ خالی معافی سے بات نہیں بننی، یہ جو پیچھے 3 چیزیں ہیں یہ تو الرٹ ہے، اور یہ بالکل مسٹ ہے، یہ تو ہونی ہے. یہ 3 چیزیں پائی جائیں اور 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ بندہ اس بندے کا دین جو بھی ہے وہ اتار دے. اگر کسی کی دل آزاری کی ہے تو وہ دین کیسے اتارے گا؟ معافی مانگ کے. قرضہ ہے تو وہ اتار دے. تو پھر یہ 3 کام کرے گا تو پھر اس کی پختہ ہوگی. اگر اللہ رب العزت کا کوئی دین باقی رہتا ہے، مثلا نماز اس نے نہیں پڑھی تو وہ معافی کیسے مانگے گا؟ معافی مانگے گا وہ نماز کی قضا کر کے. روزہ نہیں رکھا تھا، اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے کہ یا اللہ روزہ فرض تھا میں جان بوجھ کے چھوڑتا رہا، اب معافی کیسے مانگے گا؟ معافی یہ مانگے گا روزے کی قضا کرے گا یا کفارہ دے گا. یعنی اس طرح جتنی بھی اس کی کیٹاگریز بنتی ہیں اس حساب سے. تو یہ 3 چیزیں سامنے ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں، یہ جو آیت مقدسہ بالخصوص نازل ہوئی یہ بڑے سے بڑے مجرم کے حق میں نازل ہوئی. شیطان ہمیں وسوسہ دیتا رہتا ہے کہ معافی نہ مانگو، معافی نہ مانگو، معافی نہ مانگو. اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ معافی مانگتا ہے وہ میرا حبیب ہے، وہ میرا پیارا ہے، مجھے وہ بندے زیادہ پسند ہے جو معافی مانگتے ہیں. تو خطا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خطا ہونے کے بعد خطا پر ڈٹ جانا بڑی بات ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی نہ مانگنا بڑی بات ہے. یعنی گناہوں کے اعتبار سے یہ بڑی بات ہے، نافرمانیوں کے اعتبار سے یہ بڑی بات ہے کہ بندہ معافی نہ مانگے، بندہ جھکے ہی نہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آ کے اپنے آپ کو رجوع والا بنائی نہ. دوسرا مسئلہ جو خاص دوسرے پارے کے اندر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى تَطْهُرْنَ. اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو. تو یہ اس کے اندر بہت لمبی تفصیل ہے، ہم اس کو ذرا مختصر کرتے ہیں. اس حالت میں اللہ رب العزت نے مردوں کو روکا، منع کیا، اور اس کے اندر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، میڈیکلی اعتبار سے دیکھیں، بہت زیادہ نقصان ہے. اب یہ لمبی تفصیل ہے، اب اور اس کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن المختصر اللہ نے جو جو حکم دیا ہے اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہمارے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے، اس کے دنیاوی بھی بڑے نقصان ہیں. تو مالک نے فرمایا کہ نہ، یہ کام اس حالت میں ہرگز نہیں کرنا، اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے. پھر ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یہ معاملہ کر لیا اس حالت میں تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ بندہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے. تو میں رات کو اس کی قیمت نکال رہا تھا، 1,92,000 روپیہ بنتا ہے. اگر اس حالت میں یہ غلطی اس نے کر لی تو پھر وہ صدقہ کیا کرے گا؟ 1 دینار کی جو اس وقت قیمت بنتی ہے، اس دور جو سونے کا دینار ہوتا تھا، سکہ ہوتا تھا، وہ 4 گرام 4.25 گرام سے 37 گرام کے درمیان ہوتا تھا. تو آپ 1 گرام کی نیٹ سے قیمت چیک کیجئے گا سونے کی کیا ہے. تو یہ ہے اگر کسی نے، بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ جس بندے نے یہ کام کیا وہ شریعت محمدیہ سے باہر نکل گیا.
تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کے اندر حکم ہے کہ اس حالت میں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس حالت میں روزے ان کو معاف نہیں ہے، عورت کو اس حالت میں روزے معاف نہیں ہیں، روزے رکھے گی، نمازیں اس کو معاف ہیں، نمازیں جو ہیں وہ معاف ہیں، اور روزے اس نے رمضان شریف کے بعد جتنے بھی ہیں وہ قضا کرنے ہیں، وہ رکھنے ہیں۔ باقی کھانا وغیرہ بنانا اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز دے دینا، یہ بھی جائز ہے۔ قرآن کو نہیں چھو سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، یعنی وہ ناپاکی کی حالت ہم تصور کرتے ہیں اتنے دنوں میں۔ ہاں اذان کا جواب دینا ہے تو وہ ذکر کی نیت سے وہ دیا جا سکتا ہے، فاتحہ شریف پڑھنی ہے تو وہ دعا کی نیت سے، اللہ کے ذکر کی نیت سے کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے ناموں کا ورد ہے، جس طرح پہلی رکعت میں ہم نے بیان کیا، تو اس کو وہ بیان کر سکتی ہے اللہ رب العزت کے ناموں کو اس سے نیت سے کہ میں اللہ کی حمد کر رہی ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دعائیں دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں، وگرنہ قرآن کی نیت سے ان دنوں میں قرآن کی نیت سے نہ اوپر سے دیکھ کے نہ زبانی کسی طرح بھی قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، قرآن کو چھویا نہیں جا سکتا، نمازیں جو ہیں وہ ویسے ہی معاف ہیں۔ تیسرا جو اہم مسئلہ بیان ہوا ہے وہ 3 طلاقوں کا حکم بیان ہوا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 229 میں یہ ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ یا تو بیوی کو وہ روک رکھے گا، او تسریح بِإِحْسَان، یعنی طلاق سے رجوع کر لے یا حسن اسلوبی سے اسے چھوڑ دے۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا قرآن مقدس میں کہ میاں بیوی میں اگر کوئی معاملات ہو جائیں تو طلاقیں 2 ہی ہیں۔ پھر تیسری طلاق کا حکم کیا ہے وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی طلاقیں یعنی رجوع کے اعتبار سے طلاقیں 2 ہی ہیں، پہلی پر رجوع ہو سکتا ہے، دوسری پر رجوع ہو سکتا ہے، اور تیسری پر پھر ہرگز رجوع نہیں ہو سکتا۔ طلاق کا بہترین طریقہ جو حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی معاملہ بن جائے تو وہ طلاق بندہ کیسے دے۔ جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں، جن دنوں میں نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے، پاکی کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں بندہ بیوی کے قریب بھی نہ گیا ہو تو پھر وہ ایک طلاق دے دے، جو اصل طریقہ ہے طلاق کا۔ طلاق احسن بھی کہتے ہیں اسے، اور طلاق سنت بھی اسے کہا جاتا ہے کہ طہر کے دنوں میں، پاکی کے دنوں میں، اور ان میں وہ دورانیہ ہو کہ ناپاکی اور پاکی کے دوران بندہ بیوی کے قریب نہ گیا ہو، اور پاکی کے دنوں کے اندر جب وہ معاملہ ماہواری کا ختم ہو جائے، پاکی کے دنوں میں بندہ قربت بھی نہ کی ہو، پھر ایک طلاق دے، اور ایک طلاق دینے کے بعد بندہ خاموش ہو جائے۔ اگر تو رجوع کرنے کی ضرورت ہے، پہلے مہینے بھی راستہ کھلا ہے، وہ آ کے بات کرے فوراً رجوع ہو جائے گا، دوسرے مہینے بھی سوچ بچار کا وقت ہے اس کے پاس، تیسرے مہینے بھی اس کے پاس وقت ہے۔ اب دیکھیں نا اسلام کا کتنا احسن طریقہ ہے۔ اب میں 644 میں ہوں تو یہاں کتنے کیس اتنے آئے کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں جی، کوئی حل دسو جی، کوئی حل کر۔ اچھا پھر یقین کریں یہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں، اتنی لوگ آ کے منتیں اور سماجتیں کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے جیب میں اس کا کوئی حل ہے۔ خدا دا واسطہ جی، اللہ دا نام جی کوئی حل کٹ کے دیو، وہ 5-6 نکے نکے بچے نے، انہوں دا کی بنے گا فلان، توڑے پیری پہنے، یقین کر لو کہ تسی کوئی حل کٹ کے دیو جی، جلدی کرو، کوئی مہربانی کرو، تے کار اجڑ جانے نے، مسئلے بن جانے نے جی، 2 خاندان تباہ ہوندے پے نے جی، ساری برادری رشتہ داری سب کچھ تباہ ہو رہا ہے جی، حل کوئی کٹ کے دس۔ ہم بندہ کیسے حل نکالے جس نے اللہ کے دین کو توڑا ہے، قانون کو توڑا ہے۔ اب ایک مولانا صاحب کے پاس کیا ہے کہ وہ حل نکالیں جس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ نے واضح فرما دی، وہ آیت آپ نے سنی، طلاقیں 2 ہی ہیں رجوع کے اعتبار سے۔ اب وہ تیسری کا حکم میں قرآن کی آیت سے ہی پڑھتا ہوں۔ اچھا جو پہلی طلاق ہے، فرمایا ایک ہی طلاق دینی ہے، جب بھی دینی ہے ایک ہی طلاق، بس ایک طلاق کے بعد 3 مہینے تمہارے پاس سوچنے کا ٹائم ہے۔ سوچو، خوب غور و فکر کرو،
اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ صلح کرنے سے بات بن جائے گی تو صلح کر لو. صلح کیسے کرنی؟ مولوی صاحب کو بلانا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. خود بخود ہی جو ہے نا آپس میں بیٹھ کے بیوی سے بول لو کہ میں نے صلح کر لی، اسی وقت صلح ہوگی. آپ فون پہ سعودیہ بیٹھے ہیں، وہاں آپ نے طلاق دے دی تھی، آپ فون پہ کہہ دیں میں نے صلح کر لی، صلح ہو گئی. لیکن یہ کب ہے؟ 3 مہینے کے اندر اندر. اور یہ کب ہے؟ طلاق بھی ایک دی ہو. جب طلاق بھی ایک دی ہو اور 3 مہینے کے اندر اندر وہ ایک طلاق آپ نے دے دی، 3 مہینے آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں یار میرا اس بیوی کے ساتھ نبھا نہیں ہے، اس عورت کے ساتھ میرا نبھا نہیں ہے، مجھ سے بھی زیادتی ہوتی رہے گی، اس سے بھی زیادتی ہوتی رہے گی. اسلام نے باندھ نہیں دیا آپ کو. اس نے کہا جی اگر آپ لوگوں کا نبھا نہیں نہ ہو رہا اور واقعی آپ کا نبھا نہیں ہو رہا، ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے پھر طلاق دے دیں آپ. تو وہ طلاق دینا جرم بھی نہیں ہے، وہ گناہ بھی نہیں ہے، اسلام نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے. تو طلاق دے دی. آپ نے 3 ماہ سوچا، 3 ماہ تک بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یار بات نہیں بننی، تو پہلے نمبر پہ تو آپ ایسے ہی خاموش ہو جائیں. جب 3 ماہ گزریں گے خود بخود ہی عورت آپ کے نکاح سے نکل جائے گی. اب عورت آپ کے نکاح سے نکل گئی. عورت کی جہاں مرضی کرے وہ نیا نکاح کر لے. طلاق کتنی آپ نے دی ہے؟ 1. اور آپ نے انتظار کتنا کیا ہے؟ 3 ماہ. عورت آپ کے نکاح سے نکل گئی. عورت کی مرضی، عورت جہاں مرضی نکاح کرے. اچھا آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں یار بات نہیں بنتی، مزید ہمیں جو ہے نا وہ طلاقوں کا سلسلہ ہونا چاہیے، کوئی گورنمنٹ کے بھی معاملات ہیں. اس کے بعد پھر آپ ایک طلاق دے دیں. اب جب طلاق دے دی پھر آپ کے پاس ٹائم ہے، 3 مہینے انتظار کرنے کا، سوچنے کا، پھر انتظار ہے. آپ سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں. تو اب یہ بھی اگر طلاق رجی ہے تو آپ رجوع کر لیں اسے. لیکن اگر اس کا ٹائم پیریڈ گزر گیا، جس طرح پہلی کا ٹائم پیریڈ گزرا، پہلی آپ نے طلاق دے دی، 3 مہینے گزر گئے، عورت آپ کے نکاح سے نکل گئی، عورت اپنے گھر میں سال بیٹھی رہی، 2 سال بیٹھی رہی، اس نے آگے نکاح نہیں کیا، آپ بھی اپنے کام کاج میں رہے، اور 2-3 سال بعد بے شک گھر والوں کو سمجھ آئی کہ نہیں صلح کر لینی چاہیے، اب ڈائریکٹ آپ صلح کر لو. اور صلح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 گواہ ہوں، اور بے شک آپس میں بیٹھ کے شوہر یہ کہہ دے کہ میں تیرا شوہر ہوں، تجھے قبول ہے، وہ کہہ دے ہاں جی قبول ہے. بس 2 بندے سن رہے ہوں، وہ نکاح ہو گیا جی، ان کا رجوع بھی ہو گیا، ان کا سارا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح اس نے 2 طلاقیں دی تھیں، تو 2 طلاقوں کے بعد بھی اس کا ٹائم پیریڈ گزر گیا، 3 مہینے عدت کا ٹائم اس کا گزر گیا. اب پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ رجوع کر لیں. یعنی اتنا اسلام نے اس کو ٹائم دیا ہے، وقفہ دیا ہے. لیکن جیسے ہی 3 طلاقیں ہو گئی تو اب اس کے پاس رجوع کی صورت نہیں ہے. پہلی طلاق کے بعد بھی ٹائم ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی ٹائم ہے، تیسری طلاق کے بعد ٹائم نہیں ہے. اور طریقہ بھی طلاق دینے کا یہی ہے کہ ایک طلاق دو، رک جاؤ، پھر اس کی عدت کا انتظار کرو، وہ ختم ہوتی ہے، پھر طلاق دو، پھر طلاق دو. یعنی اس طرح وقفے سے طلاق دو، یا پھر ہر ماہ کے اعتبار سے طلاق دو. بہتر تو یہ ہے کہ عدت کے اعتبار سے طلاق دی جائے، لیکن ہر ماہ کے اعتبار سے بھی دیں تو وہ بھی بہتر ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دینا بدعت ہے. طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، لیکن اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ گناہ کا کام ہے. اور اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ یہ آیت پوری ہونے کے بعد میں اس کا پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. فرمایا طلاقیں 2 ہیں، یا تو پھر اس کو روکے رکھو، اور اگر نہیں کوئی ترتیب بنتی تو پھر ہوش سلیبی سے اس کو چھوڑ دو. 2 طلاقوں کی بات اس آیت میں ہوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ بعض لوگ ہمیں وسوسہ دیتے ہیں، 2 طلاقوں کی یہاں بات ہوئی، فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق دے دی. 2 طلاقوں کے اوپر بات کی اور فرمایا اس کے بعد پھر اگر طلقها، پھر طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ فرمایا، لمبی حدیث پاک ہے اور اس کا مفہوم بھی بیان ہوتا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، دیگر بھی کئی حدیثوں میں ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے. یہ جو ہمیں عام طور پہ وسوسہ دیا جاتا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد ایک ہی طلاق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی تھی. ایک حدیث پڑھ کے لوگوں کو وسوسہ دیتے ہیں کہ حضرت سرکار کے دور میں 3 طلاقیں ایک تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 3 طلاقیں ایک تھیں،
حضرت عمر کے 2 سال میں 3 طلاقیں ایک تھیں، اس کے بعد پھر 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا گیا۔ سرکار کے دور میں ایسے کئی واقعات ہوئے کہ بعض بندوں نے 100 تک کا لفظ بولا، اور صحابہ کے دور میں بھی کئی ایسی ہیں جو کئی طلاقیں دے دیں، تو ساری طلاقیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کر دی۔ ایک واضح حدیث پاک جو ملتی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو فرمایا 3 طلاقیں، جس طرح عام طور پہ ہم سنتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے، قسم اٹھا کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ تاکید کے جملے بولے تھے، یعنی طلاق ایک دی ہے تو اس نے پھر اس کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، میں نے تجھے یعنی ایک ہی طلاق کو رپیٹ کیا، 3 طلاقیں دینے کا نہ ارادہ کیا اور نہ ہی ان کے ذہن میں تھا کہ میں 3 دے رہا ہوں۔ جس طرح ہم عام طور پہ ایک بات کسی کو کہتے ہیں غصے میں تو ہم اس کو کہتے ہیں میں سنیا ہی، اور میں تنوع آکھے سنیا ہی، وہ ایک بات کو 3 بار رپیٹ کیا، پھر باقاعدہ ان سے حلف لیا گیا، تو ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک طلاق ہے۔ اب جب حضرت عمر نے دیکھا نا جی لوگ طلاقیں 3 دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہماری تو نیت ایک کی تھی، اب حضرت عمر نے صحابہ کی موجودگی میں قانون پاس کر دیا کہ جو بندہ 3 طلاقیں جس طرح بھی دے گا اب 3 ہی ہوگی، کہ تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے اور کوئی بندہ ڈنڈی بھی نہ مار سکے۔ اب دیکھیں سارے صحابہ موجود ہیں، مولا علی موجود ہے، کتنے عظیم صحابہ موجود ہیں، کیا وہ کسی قرآن یا حدیث کے خلاف یا رسول پاک کے خلاف کسی بات پہ متفق ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو اب وہ جو حضرت عمر کی بات بتاتے ہیں لوگ کہ نہ یہ تو حضرت عمر کے دور میں ہوا، حضرت عمر کے دور میں نہیں، اصل یہ سرکار کے دور میں ہوا تھا، لیکن وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا صحابی والی، تو وہ صحابہ تھے، سچے تھے۔ اب تو میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے یہ صورتحال دیکھی، 3 طلاقیں دی ہیں، پوری 3 طلاقیں دی ہیں، تو بندہ آ کے کہہ رہا ہے جی 1 طلاق دی ہے، ہر طرح سے پوچھا، بندہ کہہ رہا ہے جی 1 طلاق دی ہے، جب کہا جی گھر میں لے جاؤ تو وہ بیوی سامنے بیٹھی، دیگر رشتہ دار بیٹھے، اس نے کہا جس نے کئی بار 3 طلاقیں دی ہیں اور میرے سامنے بندہ آ کے قسمیں بھی اٹھا رہا، نہیں جی میں نے تو بس ایک ہی دی ہے۔ اس طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے دیکھا نا اب لوگوں کی باریکی جو ہے وہ تھوڑی دور ہو رہی ہے، سرکار کے دور کی طرح کے لوگ نہیں رہے، اب آئندہ بھی یہ معاملہ بگڑتا جائے گا، تو آپ نے کہا اب سن لو، بے شک کوئی بندہ رپیٹ کرے جو مرضی کرے، جس نے 1 طلاق دینی وہ صرف 1 بار بولے، جس نے بھی 3 بار کہا نا طلاق طلاق طلاق، وہ 3 ہی ہو جائیں گی۔ تو اب پھر سارے صحابہ بھی اس کے اوپر جمع ہو گئے، نہیں حضرت عمر کی بات ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر حل نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 طلاقیں ہو جائیں جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا حل نہیں ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم نے کوئی معاملہ اس طرح کا کرنا ہے تو پھر کیا کریں؟ اور یہ بھی تھوڑی وضاحت سن لیں، اہل تشیع کا نظریہ بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں جو ہوتی ہیں ایک وقت میں وہ ایک ہوتی ہے۔ مرزیوں کا، قادیانیوں کا نظریہ بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور وہابیوں کا، اہل حدیثوں کا نظریہ بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ باقی پوری عرب و عجم کے اندر جہاں جہاں بھی آئیں تو معاملہ یہی ہے کہ 3 طلاق جو ہے وہ 3 ہی ہوں گی، 3 طلاقیں، 1 طلاق نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرمائی، اس کا حل کیا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ حلال نہیں ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔ اس کا حل یہ ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں۔ اچھا اس کا حل ہم لوگوں نے جو بنایا ہے وہ بھی غلط ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ 3 طلاقیں ہو گئیں، ہم نے کہا جی چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی سے نکاح کر دو، اس نے طلاق دی، ادھر دوسرے تیسرے دن ہم نے وہ چھوٹے یا بڑے بھائی سے نکاح کر دیا، اب رات اس نے رکھا، اس نے پھر طلاق دے دی، اگلے دن پھر اس کے گھر میں مسئلہ شروع ہو گیا۔ یہ تو اسلام کے اندر غداری ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا دوسری جگہ پہ نکاح کر لو، تو وہ باقاعدہ نکاح کا حکم ہے، وہ نکاح ہونا چاہیے۔ صحابہ کے دور میں باقاعدہ ایسے ہوا۔ یہ جو بعض اہل حدیث بڑی طنز کرتے ہیں اس بات کے اوپر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ پہلے شوہر سے ان کی طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، 3 طلاقیں ہو گئی، تو اب وہ انہوں نے کسی اور جگہ پہ نکاح کر لیا، تو اب وہ چاہتی تھیں کہ میں پہلے شوہر پہ جاؤں، ان شوہر کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی، تو یہ پھر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، ان کے ساتھ تمہارا نکاح پوری شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے، جب وہ معاملہ ہو جائے گا پھر پہلے شوہر کے پاس تم جا سکتی ہو۔ یہ سرکار نے طریقہ بتایا، اور اس میں ہوا کیا تھا؟ کمٹمنٹ نہیں تھی، باقاعدہ نکاح ہوا تھا اور صحیح نکاح ہوا تھا، اور پہلی عدت بھی گزاری گئی، دوسری عدت بھی گزاری گئی۔ پہلے شوہر کی عدت بھی گزارنا ہوتی ہے، پہلے شوہر کی عدت بھی گزارنا ہوتی ہے، اس کے بعد اصلی نکاح کرنا ہوتا ہے جو صحیح نکاح ہو شریعت کی روشنی میں۔ اب اگلے بندے کی مرضی ہے وہ 10 سال بعد چھوڑ جائے،
وہ بندہ اللہ کو ویسے ہی پیارا ہو جائے. اب جب وہ بندہ ویسے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تو بیوی اس کی بیوہ ہو گئی. جب اس کی عدت گزر گئی، عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یہ ہے اصل میں حلالہ، جسے ہم حلالہ کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں. ایک بندے نے نکاح کیا، وہ جس کو طلاق ہوئی تھی عورت کو، اس کے ساتھ نکاح کیا کہ اچھا چلو یار میرا بھی گھر بس جائے گا، اس کا گھر بس جائے گا. اس نے نکاح کیا، وہ 6-7 مہینے ان کا نکاح رہا، لیکن اس نے دیکھا کہ نہیں یار میرا اس خاتون کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا، یہ زبان کی تیز ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، میرا اس کے ساتھ سسٹم نہیں چلتا. اب اس نے اپنی وجہ سے طلاق دے دی کہ جا تجھے طلاق ہے. اب وہ اس نے عدت گزار لی اس دوسرے شوہر کی بھی. اب اس کا ذہن بن گیا پچھلے شوہر کے ساتھ نکاح کرانے کا، تو اب کرا سکتی ہے. یہ اصل حلالہ ہے، اور یہ اس کا ثبوت قرآن کے اندر ہے. ہمارے لوگوں کی مت ماری گئی، انہوں نے کہا جی 2 راتوں کے اندر سسٹم حل کرو جی، چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی کے ساتھ نکاح کرو بس ٹھیک ہے جی نکاح ہو جائے گا. اور ان لوگوں کی مت ماری گئی جنہوں نے کہا نا یہ تو ہے ہی حرامہ، اور یہ تو ہے ہی لعنت، یہ تو کرنا ہی نہیں. حتیٰ کہ قرآن کے اندر اس کا حکم ہے کہ ایک بیوی نے ایک کو 3 طلاقیں ہو گئی تو وہ کیا کرے گی؟ جب تک کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک وہ کسی غیر یعنی دوسرے کے نکاح میں نہیں آ جاتی وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. لیکن پورا نکاح ہونا چاہیے اور انہیں نکاح ہونا چاہیے. اللہ پاک رحم و کرم فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام